21,000 فٹ کی بلندی پر PIA کی ایئر بس PK-805 محور پرواز تھی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ایک اور ملک میں لینڈ کرے۔ اس جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور کیپٹن ثروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ PTV میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی۔ MD PTV یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن بھر فوجی نوجوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر کو روکنے کے لیے آرڈر دے رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی میں PM ہاؤس سے رابطہ کیا تو فون وزیراعظم کے پرسنل سیکرٹری سعید مہندی نے اٹھایا اور MD سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیجیے، یعنی خبر چلاتے رہیں۔ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حکام کو اطمینان دیا کہ یہ کرنل لیول کی بغاوت ہے، جبکہ ہمارے پاس وزیراعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ ہیں، وہ معاملہ حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن PTV سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ PTV میں ڈائریکٹر نیوز MD کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ MD PTV نے ایک بار پھر وزیراعظم ہاؤس فون کیا، انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بار وزیراعظم کے بیٹے حسن نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ویسا ہی کریں جیسا وزیراعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے، اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے۔ MD بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ نے معاملے کو سیریس نہیں لے رہے، لیکن شاید ابھی وزیراعظم ہاؤس والے اس کو اچھی طرح سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں وزیراعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور PTV پہنچ گئے اور وہاں موجود میجر 3 کور 111 بریگیڈیئر بھیجے تھے۔ بریگیڈیئر جاوید نے انہیں ہتھیار گرانے کو حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا، سر میں 111 بریگیڈیئر کی کور کمانڈر میں ہوں، آپ کی کمانڈ میں نہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا اور دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈرز نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ PTV کے نیوز روم میں مکمل سکوت طاری تھا، پن ڈراپ سائلنٹ اور خوف تھا، لیکن ایسے میں 111 بریگیڈیئر کے میجر نے مزاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی نوجوانوں سے ہتھیار گرانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے 15 کمانڈوز ہتھیار جمع کیے اور 12-13 نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ PM ہاؤس کر دی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر چلانا تھی، لیکن اب PTV کے سینئر نیوز کا سٹاف شائستہ زید گھبرا رہی تھی کہ لیکن کسی کا 6:30 بج گئے۔ درمیان میں خبر ملی، دوبارہ ٹیلی فون کاسٹ کر دی گئی۔ ابھی تو اصل گیم شروع ہوئی تھی۔ 6:40 میں PM MD میں مسٹر بیگ کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر PTV کے باہر فوج کے 2 ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن کو روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب مسٹر بیگ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اس لیے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کے بعد PTV پر بریکنگ نیوز، 7 بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز، 8 بجے کا کس ڈرامہ اور 9 بجے کے خبر نامے کے بجائے صرف ملی نغمے چلا رہے تھے، اور یہ PTV کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے شیڈول خبر نامہ سکپ کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور PTV پر اچانک نغمے کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا نے حملہ کر دیا، حکومت کا تختہ الٹ گیا، ریڈیو پاکستان بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے ریڈیو PBC ٹیون کرنا شروع کی۔ اس وقت تک وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھی نواز شریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف گروپ حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے کراچی لایا جائے، انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اب
جنرل عثمانی کا کال کر کے اطلاع دینا تھی کہ لیکن اس سے پہلے کہ جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز خان کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے گئے تھے۔ جنرل عزیز نے جواباً کہا ہاں بالکل دے گئے تھے، بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کہ کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر اعظم ہاؤس سے وہ کال موصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ یہ کال تھی وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں ریسکیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریبی دوست کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ جواب تھا کہ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا۔ لیکن جنرل محمود کے اتنا جواب کافی تھا کہ اب جنرل محمود عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ نہیں، آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے ساتھ نہیں۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائی جاری رکھی۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا کہ کیوں نہ کہ انہوں نے جنرل مشرف کو ریسکیو کرنا تھا اور اس وقت جس کی ہدایت پر عمل کرتے طاقت کا پلڑا اسی کی طرف جھک جاتا اور جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے پروٹوکول کو دینے کا انتخاب کیا۔ وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے اور زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر میں ایک جنرل ملک افتخار کو فون کیا کہ انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لائیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں، چونکہ اب اگلی لڑائی ایئر ٹریفک کنٹرول اور روم میں ہونا تھا۔ وزیر اعظم کی ٹیم مشرف کو بروقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی۔ وہ پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بروقت اور بحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے بھی 2 اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ ایک تھے سول ایویشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین پی ٹی آئی شاہد حقان عباسی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ کسی صورت فلائٹ PK-805 کو پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیں بلکہ اسے مسقط کے لیے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے PIA چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر IG پولیس سندھ اور ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے ان رن وے سے بلاک کر دیا اور یہ وقت تھا کہ شام 6:30 بجے ارد گرد کا پھر ریڈ روم سے فلائٹ PK-805 کی فلائٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے ناقابل یقین پیغام تھا، جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ وہ مسقط